اور آخری جو صحابی ہیں کہ وقت اجازت نہیں دے رہا، وہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عامر تھا اور والد کا نام عبداللہ، عامر بن عبداللہ بن جراح الحارثی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے بڑے ہی قیمتی، بڑے اہم صحابی اور بڑے عظیم جو ہیں وہ کمانڈر تھے، جن کو بڑے مناقب اور فضائل جن کو حاصل ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے، دونوں ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے اور تمام جنگوں میں شریک ہوئے تھے، تمام جنگوں، اور میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی فضیلت جنگ بدر میں ظاہر ہوئی، جس شرف پر قرآن اترا، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ ان کے والد عبداللہ بن جراح مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ بدر میں کفار کے ساتھ تھے، کفار کے کیمپ میں تھے، اور جناب عامر، جناب ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے دکھائی دیے، بار بار دکھائی دیے، نظر آتے پھر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی میدان بدر میں لوگوں نے ایک منظر دیکھا، ایک تلوار چلی اور ایک کھوپڑی اڑتی ہوئی وہ جا گری۔ یہ کھوپڑی ان کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی اور ضرب ان کے بیٹے ابو عبیدہ کی تھی۔ اسلام کی خاطر یہ عقیدہ الولاء والبراء، یہ ماں باپ کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں اگر زمانہ امن ہوتا تو باپ کی عزت بھی کرتے، خدمت بھی کرتے، احترام بھی کرتے، مشرک ہونے کے باوجود، مگر آج یہ کفار کے ساتھ ہے، مشرکین کی صف میں ہے، ہم سے لڑنے آیا ہوا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے۔ تو بیٹے نے وار کیا اور باپ کی کھوپڑی وہ اڑا کے رکھ دی۔ قرآن اترا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، کہ اس زمین کے نقشے پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی، ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جس قوم کا اللہ پر ایمان ہو، روز آخرت پر ایمان ہو، اور ان کی دوستی اور محبت ان سے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن۔ ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں تو ان کا ایمان مشکوک ہے، اور اگر ان کا ایمان قوی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے انہیں کوئی محبت نہیں ہوگی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح کے مناقب میں یہ منقبت تاریخ کا اہم ترین جو ہے وہ حصہ ہے۔ بس 5 منٹ میں بعد اپنی ختم کر رہا ہوں۔ انہیں تمام جنگوں میں جو ہے وہ شرکت کا موقع ملا تھا، اور ان کے شرف کی ایک دلیل یہ ہے کہ یوم ثقیفہ جب نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد اگلی قیادت کے انتخاب کے لیے صحابہ جمع تھے، خلیفہ ابوبکر صدیق منتخب ہوئے، لیکن جناب ابوبکر صدیق نے اپنے انتخاب سے قبل 2 نام پیش کیے تھے کہ ان میں سے ایک کو خلیفہ بنا لو، ایک جناب عمر اور دوسرے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما، جس سے ان کے شرف اور ان کی عظمت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور ان کا ایک اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے امین هذه الامہ، اس امت کے امین، یہ ان کا شرف، اس امت کے امین۔ اہل یمن نے کہا تھا ہمیں ایک امین شخص دیجیے، فرمایا کہ ہم ایک امین شخص آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، اور وہ حق کا امین، وہ امانت کا حق ادا کرنے والا، سچا امین ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے بھیجا، اور یہ امانت کا وصف بڑا تاریخی اور عظیم الشان وصف، عظیم وصف ہے امانت کا۔ اس پر شواہد تو بہت ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر ایک چھوٹے سے واقعے پر اکتفا کرتا ہوں۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، اور اس کمرے میں کچھ صحابہ بڑے بڑے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، 10-15 ہوں گے، تعداد ثابت نہیں۔ امیر عمر نے کہا چلو اپنی خواہش کا اظہار کرو کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے، آپ کی کیا تمنا ہے۔
کسی نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرا سینہ کتاب و سنت کے علوم سے بھر جائے اور میں کتاب و سنت پر عمل بھی کروں اور فیصلے بھی کروں اور اس کی دعوت بھی دوں۔ کسی نے کہا میری خواہش یہ ہے میرے پاس بے تحاشا دولت اور مال ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کروں۔ اس طرح سب نے اپنی اپنی خواہش کا ذکر کیا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی تمنا کیا ہے؟ فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس کمرے میں جو افراد ہیں 20 ہیں 25 ہیں، یہ سارے کے سارے بن جائیں ابو عبیدہ بن جراح جیسے امانت دار۔ ان سب میں ابو عبیدہ بن جراح جیسا امانت کا وصف آ جائے، یہ میری خواہش ہے۔ ایسے 20 افراد اگر مجھے مل جائیں پوری دنیا پر اسلام پہ جھنڈا لہرا سکتے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ امانت جو ہے اس کا کیا مقام ہے دین اسلام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے خیبر فتح کیا، یہودیوں کی سرزمین، اور خیبر کی زمین یہودیوں کو دے دی۔ اب یہ زمین ہماری ہے، اس پر کام تم کرو، آپ کو ہم ٹھیکے پر دے دیں، کام تم کرو، بیج تمہارا، جب فصل پیدا ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری۔ چنانچہ جب فصل پیدا ہوئی چند ماہ کے بعد تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو بھیجا، 1 یا 2 کو، کہ جا کر فصل کا حساب کر کے اپنا حصہ لے کر آ جائے۔ بے تحاشا مال تھا، بے تحاشا، وہ زمین کھیتیوں اور پھلوں سے بھری ہوئی زمین تھی۔ ابن عمر کا قول ہے کہ ما شبعنا الا بعد فتح خیبر، ہمیں پیٹ بھر کے کھانا خیبر کی فتح کے بعد نصیب ہوا۔ اب یہود نے آنے والوں کو کچھ انعام رشوت پیش کرنا چاہیے کہ یہ تھیلی لے لو سونے کی بھری ہوئی اور تقسیم میں گڑبڑ کر دو، تقسیم ہماری خواہش کے مطابق کر دو اور تم مالا مال ہو جاؤ، تمہیں باقیوں سے کیا سروکار۔ اس صحابی نے کہا، نام ذہن سے نکل گیا، کہ میرے نزدیک دنیا کی سب سے مبغوض اور نفرت کے قابل قوم جو ہے وہ یہودی، سب سے زیادہ مبغوض۔ لیکن اس نفرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں تقسیم میں تمہیں کم کروں، تمہارا حصہ ماروں، چاہے جائے کہ اپنے صحابہ کا، ساتھیوں کا اور مسلمانوں کا حصہ ماروں۔ نہیں، تقسیم عدل سے ہو۔ رشوت کو ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا۔ ایک بوڑھا یہودی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ چیخ پڑا، ھذا ھو القسط الذی یقوم بہ السماء والارض، یہ عادلانہ معاملہ، امانت داری کا وہ معاملہ ہے جس معاملے کی وجہ سے آسمان بھی قائم اور زمین بھی قائم ہے۔ اگر دنیا سے امانت اور عدل ختم ہو جائے، دنیا تباہ ہو جائے، زمین و آسمان ریدہ ریدہ ہو جائے۔ لیکن آج اگر زمین و آسمان قائم ہے، اس وجہ سے قائم ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ موجود ہیں جو امانت دار ہیں اور جو عدل سے کام لینے والے ہیں۔ اور جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جو سب سے نمایاں وصف تھا وہ یہی تھا کہ وہ امانت دار تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس امانت داری کا آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ تمغہ دیا اپنے اس فرمان کی روشنی میں۔ آخری ان کا واقعہ چھوٹا تھا، یہ ہے کہ ایک غزوہ سے لوٹ رہے تھے، زادرہ ختم ہو گیا، زادرہ ختم ہو گیا، کامیاب ہو کر لوٹے تھے لیکن زادرہ ختم ہو گیا، اور نوبت یہ آ گئی کہ سارے جو غزوہ کے شرکاء تھے، 250 ان کی تعداد تھی، انہیں دن بھر میں 1 کھجور ملتی تھی، 1 کھجور۔ کسی نے پوچھا 1 کھجور پر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ جواب ملا کہ ہم 1 کھجور کھاتے اور دن پر گٹھلی چوستے رہتے، اور گزارا کیسے ہوتا تھا؟ اس 1 کھجور کا احساس ہمیں کب ہوا؟ جب وہ بھی ملنا بند ہو گئی۔ یہ صحابہ کا صبر۔ قائد کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے صبر دیکھ لیا، آزما لیا، امتحان لے لیا۔ یہ واپسی سمندری راستے ہو رہی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تھوڑا آگے چلے تو ایک مچھلی عنبر یہ یہاں سے لے کر اس دیوار تک سامنے پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے مدد بھیج دی۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو حقیقی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مخرج بھی دے گا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی دے گا، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ نے روزی دے دی،
अंबर मछली बाहर भेज दी, मुर्दा थी वो, अब इसको खाएं या ना खाएं। अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा नहनु फी सबीलिल्लाह व हाज़ा रिज़्क़ुल्लाह, हम अल्लाह की राह में हैं और ये अल्लाह का रिज़्क़ है, अल्लाह का नाम लो और इसको खाओ। चुनांचे उसका गोश्त खाते रहे। पड़ाव डाल लिया वहां पर, पहले कमजोरी से जिस्म कमजोर हो चुके थे और पड़ाव डाल लिया। सहाबा कहते समिन्ना, हमने वो गोश्त खाया, मछली का खूब खाया, हत्ता कि हमारी बाडियां बन गई। 15 दिन वहां क़याम किया, उस मछली को खाते रहे। एक अल्लाह ने रिज़्क़ भेजा था, पाकीदा रिज़्क़, उसको खाते रहे। इतना बड़ा जानवर था वो कि 15 दिन में 250 लोगों ने खाया और उस मछली की एक पसली खुल सकी, बस सिर्फ एक पसली। इतनी बड़ी पसली थी कि काफले के सबसे लंबे ऊंट को लिया गया और पसली को यूं जमीन पर रखा गया जैसे वो होती, दोनों कोने जमीन पर लगा दिए गए, खड़ा कर दिया गया। सबसे लंबे ऊंट को लिया गया और सबसे लंबे शख्स को उस पर खड़ा किया गया। वो खड़ा खड़ा पसली से नीचे से गुजर गया, उसको टच किए बगैर और छुए बगैर। इतना बड़ा जानवर, इतनी अल्लाह की मदद आ गई। एक आंख उसकी जो है वो, उसको जब खोला गया, एक आंख के अंदर 14 सहाबा बैठ गए, 14 सहाबा बैठ गए। और जब जाते हुए उसका तेल अपने ड्रमों में भर लिया, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, ये सारा वाक़या अर्ज किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल्लाह का पाकीदा रिज़्क़ था, हमारे लिए क्यों नहीं लाए? अर्ज किया कि आपके लिए मछली का ये तेल लाए हैं। तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने वो बाबरकत तेल जो अल्लाह का पाकीदा रिज़्क़ था नोश फरमाया। तो ये अल्लाह की मदद किन को मिलती है? जिनमें वाकई तक़वा का मनहज हो, परहेज़गारी का हो और नेकी का जो है वो कस्द हो, उन्हीं को ये अल्लाह की मदद मिलती है। जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह, उनकी ज़िंदगी इसी अमानत और तक़वा की अनादार थी और इंतहाई काबिल और माहिर जंगजू थे, इंतहाई काबिल और माहिर। यानी फतह शाम में, ज़्यादातर शाम के इलाकों की फतह में नुमाया किरदार अबू उबैदा बिन जर्राह का था। जिस तरह आपने सुना कि ईरान की फतह में ज़्यादा किरदार साद बिन वक़ास का था। ये दो सहाबा तारीख के वाकई अजीम जर्नल हैं। किसरा की कमर तोड़ने वाले साद हैं और कैसर की कमर तोड़ने वाले अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। ये उनकी फरूसियत, उनकी शजाअत, इस्लाम पर कुर्बान होने का जज्बा, उनका तक़वा, ताल्लुक़ बिल्लाह और उनका तौबा और इस्तिग़फ़ार का मनहज, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए एक मिसाल की हैसियत रखती हैं। तो हमने इन अशरा मुबशरा के बारे में इख्तिसार से पढ़ा और सुना। अल्लाह ताला हमें भी इन मनाहिज पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जो इनका मनहज था और जो इनका अकीदा था और जो इनका ताल्लुक़ बिल्लाह था और ताल्लुक़ बिर रसूल था और तक़वा का मनहज था, अल्लाह पाक हमें भी वो अपनाने की तौफीक अता फरमा दे।